پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ تعلق ہے میرا شہر امن کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا شہر امن کے اس قبیلے سے، خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے۔ ڈوب سکتی نہیں طوفانوں کی طغیانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفانوں کی طغیانی میں، جن کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ سکو آسر ہند میٹھے مدنی دے سارے حال تے کرم ہزار تھی سن، صدیق عمر عثمان علی سارے حامی چارے یار تھی سن، ہوسی قہر دی گرمی وچ محشر دے انہوں جلوہ گر سرکار تھی سن، جندے سہرے نوری پڑھدے ہیں اندے لب حل سن بیڑے پار تھی سن۔ یہ درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، مقدر دا ہک ساوا تیلا نہ ہوندا، ساری تناصر سواوی نہ لبدی جی آل نبی دا وسیلہ نہ ہوندا۔ اے مندری نہ بندی نگینہ نہ ہوندا، سمندر نہ بندے سفینہ نہ ہوندا، ظفر جے قدم ات نبی دے نہ لگ دے تا یثرب کداں وی مدینہ نہ بندا۔ یثرب تا بیماریاں دا گڑھ ہے، اے سونے محبوب دے قدم لگن تے رب خاک کو ہی خاک شفا بنا دیتا ہے۔ ظفر جے قدم ات نبی دے نہ لگ دے تا یثرب کداں وی مدینہ نہ بندا۔ اللہ تعالیٰ تھاکو تے ساکو ہی سونے محبوب دی سچی محبت نصیب فرماوے۔ ساجد بھائی انہاں دے برادران والدین مکرمین جڑے ہر سال ماشاءاللہ اس سونی محفل دا اہتمام فرمینن، اللہ سارا دی کاوش کو کوشش کو اپنے بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے۔ حاجی محمد نواز صاحب کافی عرصے کول بیمار ہیں، اس محفل دے روح رواں ہونے ہیں، رونق ہوندی ہے ماشاءاللہ، بالکل سامنے بیٹھ کے سننی ہیں، بڑی محبت والے۔ اللہ کریم انہاں دی حال تے رحم تے کرم فرماوے، سونی شفا عطا فرماوے، جویں اگے آنے انشاءاللہ ایویں رب انہاں کو بلا گھناوے۔ ساری دعاواں ہر بیمار واسطے ہیں، بالخصوص چونکہ اہل محبت نال انہاں دا تعلق ہے، انہاں واسطے بھی ضرور دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہاں کو کامل شفا عطا فرماوے۔ بغداد دے ایک بہت بڑے محدث گزرن ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث علماء دیوبند دے چوٹی دے عالم گزرن، مولوی محمد زکریا کاندھلوی، سہارنپور انڈیا دا علاقہ ہے، اندے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ انہاں وقت فضائل درود شریف تے پورا ایک چیپٹر لکھا ہے، اردو زبان دے وچ موجود ہے، کم از کم 110 صفحہ تے۔ اندے وچ صفحہ نمبر 97 تے انہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بغداد دے بہت بڑے محدث لوگ انہاں کول قرآن دی قرات سکھن واسطے آنے ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء صرف قرآن دی قرات سکھن واسطے۔ ایک دفعہ دا ذکر ہے میں قرآن دی قرات سیکھتے بیٹھے ہیں تے ایک بوڑھا بندہ آوڑا ہے، اوندا پرانا پٹکا ہے، پرانا چولا ہے تے پرانی دھوتی مانج بدی ودا ہے۔ واقعے کو پورا ایویں لکھ دیں جی ڈٹھا نے اکھیاں نال، پرانا پٹکا، پرانا چولا، پرانی دھوتی منج بدی ودے ہیں تے جیویں ہے نا ابو بکر بن مجاہد قرآن دی قرات روک دیتی ہے تو اندے استقبال واسطے کھڑے تھی گئے، قرات روک دیتے نے قرآن دی۔ سارے شاگرد اور جیرے علماء اس ٹائم جمان بڑے حیران تھے، بیارے وڈکا پتہ نہیں کون ہے یار، اتنی تعظیم ہی دے، اتنا ادب و احترام، او کو ہاں نہ لایا نے، اپنی جھاتے بلایا نے تے خیر خیریت پوچھی نے۔ ساری بھی عادت ہے کوئی مل ونجے تے پوچھتے نے ہاں یار حال سنا خیر خیریت، پوچھنے گھر بار سارے ٹھیک ٹھاک ہیں، جلے یہ گال کیتے نے میں گھر بار سارے ٹھیک ٹھاک ہیں، اس کہ پتر اللہ میں کو کاکا دیتا ہے، گھر اللہ میں کو آکھے دیسی گھیو تے ماکھی لوڑی اوہ ودا گلینا تے گلیندے گلیندے تھوڑے مدرسے چاونا، میں کو لبھی حالے تک کونی دیسی گھیو تے ماکھی۔ ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جی میں اس وڈکے دی یہ گال سنیے نا، مجھے تھی کہ تے سر سٹ کے بہ گیا۔ یہ میں تو ایک گال دساں، یہ بزرگان دین اولیاء کرام دا جرا منصب ہے نا، بہت بڑا منصب ہے۔ سونے رب نے قرآن جنہ دا ذکر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ دے دو گروہ ہیں علماء دی تحقیق دے مطابق، ایک ہیں حضوری بزرگ جیری اکھیاں بند کریں تے سونے دی محفل وچ پہنچ وینے، بھاویں بیٹھے دھرتی تے جیرے کونے تے ہوون، رب تے انہاں دا آپت وچ لنک سونے محبوب دے نال تاراں ہی میں جڑیاں ہیں عشق و محبت دیاں کہ سر جھکا کے اکھی نوٹن سونے محبوب دے کول پہنچ وینے، محفل مصطفیٰ سج ویندی ہے۔ انہاں کو آکھیا ویندے حضوری بزرگ، جہندے وچ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علماء دیوبند حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے حضوری بزرگان ہر جمعرات کو سونے محبوب دی محفل وچ حاضری دینے ہیں، بیٹھے انڈیا چن صرف اکھی نوٹے نہ، سر جھکاوے نہ، سونے کو یاد کرے نہ، سونے دی محفل وچ پہنچ وینے ہیں۔ بھائی ہونے نوری بزرگ جنہاں کو ونجنا نہیں پوندا،
وہ سرکار دی بارگاہ التجاواں کریں نے تے سرکار آپ کرم چا فرمائیں. ابو بکر بن مجاہد اپنے زمانے دا محدث قرآن دی قرات سکھاون والا وڈکے دی گال سن کے اتنا مونجھا تھی ہے اپنا سر سٹ کے بہ گئی ہے. تھوڑی دیر اکھیاں نوٹیاں چا جتنا عوام تے مجمع موجود ہے نا سارا دی تے عجیب کیفیت تاری تھی گئی. ایویں محسوس تھیندا ہے بھی رب دی طرف کوئی جلوے نظر آون لگ گئے, رب دی طرف کول مہربانیاں تھیون لگ گئیں. تھوڑی دیر دے بعد اکھ کھولی نے وڈکے کو آکھنے آ وڈکا جلو. اس کہ کتھا ونجنا جی؟ انہاں کہ آ جلو ہنے سونے محبوب اپنا دیدار عطا فرمائے. بیٹھے بغداد دے مدرسے جن حضوری بزرگ لنک مضبوط رشتہ سونے نبی دے نال دل دیاں تاراں اتنا جڑیاں آیا ہن. آ جلوں سونے محبوب ہونے دیدار کرائے تے میں کو فرمایا ابو بکر اٹھی وڈکے دا ہاتھ نپچا. وزیر خزانہ اس ٹائم آئی علی بن عیسیٰ اون دے گھر لگا وان بوہا کھڑکاویں او کو آکھے محمد عربی تیری کول بھیجے میں کو. علی بن عیسیٰ اس دور دا بغداد دا وزیر خزانہ وزیر مالیات اون دے کول ون او کو آکھے محمد عربی میں کو تیرے کول بھیجے تے پوچھے نا کوئی دلیل کیویں تھا کو بھیجا نے. سونے نبی تا روزہ مبارک کی چرام پہ فرمے نہیں تسا بغداد کول ٹور کے میرے گھر آئے کھڑے وے کیویں بھیجا نے پوچھے کوئی نشانی تڈ سامنے ہر جمعرات کو اے تک سمدا نہیں جے تک 1000 دفعہ میرے تے درود نہ پڑھ گئی نے. سبحان اللہ. اے نشانی ہی تی نشانی دا سوائے رب دے میرے تے اس علی بن عیسیٰ دے بھی کیا کو پتہ بھی کو نہیں. اندازہ لو ثابت تھیا سونے نبی کو اپنی امتی دا حال پتہ ہے. میرا امتی رات کو کیرلے سمدے کیرا کم کر کے سمدے. او جو 1000 دفعہ ہر جمعرات کو سونے دی ذات تے درود پڑھدا ہے میرے محبوب نشانی بھی ہوا رس. یہ بات فرمایا اے وی رسامے چا پچھلی جمعرات کو 700 دفعہ پڑھائی تے او کو بادشاہ سلامہ سدوا کے دائی اٹھی کے لگا گیا آئی جلے واپس کم تو فارغ تھی کیا وقت 300 دفعہ بیا پڑھ کے تے 1000 دفعہ فگر پورا کر کے سوتے. ایڈی وڈی نشانی. علی بن عیسیٰ فرمانے اپنا حضرت ابوبکر بن مجاہد اس وڈی کے دا حج چن پہ پہنچ گئے جے بوہے تھے بوا کھڑکائے نہیں غلاماں دا دور ہے غلام باہر نکلے حیران تھی گئے جی. علی ابو بکر بن مجاہد وقت دے اتنے بڑے محدث قاری قرآن تشریف فرمائیں آئے کھڑوتے ہیں بھجے اندر. علی بن عیسیٰ دو علی جا باہر تو ابو بکر بن مجاہد آ کریں او پیروانا باہر بجے. اچھا علی ابو بکر بن مجاہد میرے بوئے تو تے شالا خیر ہوئے جی میں باہر آئیں نا جی کے سری تھٹ کے ملے ہن دعا سلام کیتا نے کی میں آؤں تھی حضور میں کو سڈاؤں نہیں میں آپ حاضری چڑے وہاں دعا کو چل کے آنا پائے گی انہیں کہ آپ نے سونے نبی سا کو بھیجائے آپ نے ہوں تو دی اکھیاں جو میں ہنجیاں تریاں آئی ہیں نا سونے نبی تھوا کو بھیجے. آلی جا واقعہ کہ ہے انہاں کے واقعہ ہے وری کے کو اللہ دیتے پتر ایشودا ماکھی تے دیسی گھیو ودا گلیندا آئی میرے کو لائے سونے محبوب میں کو خواب جو حکم ارشاد فرمایا ابو بکر ون علی بن عیسیٰ کول ون تے او کو آکھے چا اس وری کے کو 100 درہم دی یا 100 دینار دی تھیلی دیونی ہے تاکہ اپنی گزر بسر جے جیری ایک لوڑ دی شے گھن چھوڑے. اگر او نشانی پوچھیں تو میں تو کو نشانی دیون واسطے تیار ہاں. تساں ہر جمعرات کو سونے نبی دی ذات تے 1000 دفعہ درود پاک پڑھ دے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ خلافت حق چارے نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوث شان اولیاء زندہ جشن میلاد النبی زندہ باد سرکار کی آمد مرحبا. ایڈی وڈی نشانی مرحبا ایڈی وڈی نشانی جو مل گئی یار اس اگے سی رکھیاں تے جی اساں اس قابل جو سونے محبوب خواب ہی چاویں ساڈا نا چاہ کے حکم دیویں تے اے بھی فرماویں جو اساں ہر جمعرات تے 1000 دفعہ درود پڑھ دیں. رب دی قسم ہے یہ معاملہ صرف اللہ جان دے تے اون دے حبیب کو پتہ ہے. بیا تا میں آج نہیں تا کہندے گناہ نہیں چاہیا آؤ جی اندر گھنی ہیں جی اپنے غلام کو حکم دیتا نے ون 1000 دینار والی تھیلی چا گنا 100 دینار سونے محبوب فرمائے 1000 دینار والی چا گنا تے وچ 100 دینار دیاں ودیاں ہن گتھیاں بوبڑیاں ایویں کڈھے دے گئے تے اگو رکھے دے گئے ایویں 100 دینار دیاں میں 10 گتھیاں کو رکھ دتیاں نے سونا ایک تھوڑے آون دی ایک سونے نبی دے بھیجن دی ایک اس وڈکے دے پتر دی خوشی دی ایک تہاڈے قاری قرآن تے حافظ الحدیث تھی کہ میرے گھر تک پہنچن دی ایک سونے نبی دے میرے نا چاون دی ایک سونے نبی دے میرے درود دا بدلہ دیون دی جتنے نا چاہ سکدیاں 10 دی 10 گتھیاں کو رکھ دتیاں نے ساریاں قبول فرما چھوڑو. ابو بکر بن مجاہد کہ نہیں سونے نبی حکم دیتا ہے گتھی ہکا چاونی ہے 100 دینار لی اوہ گھن کے ویسوں الغرض واقعہ تھا مک گیا لیکن اتنا ضرور پتہ لگ گیا جرا سونے نبی نال کنیکشن مضبوط رکھے نا آقا کرم ضرور فرمائیں دیں ساری زبان کو جے تے ساری دلی چ کچھ ناراض نہ تھے حالات ہی میں تھے ودن سارے دعوے کہ ان غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے واقعی میں گالے اگر عشق مصطفیٰ کونی محبت رسول کونی وت ہر شے کونی محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے
اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. لیکن یاد رکھے صرف جلسہ، صرف میلاد دی محفل، 11ویں تے 12ویں دی محفل سجا کے کوئی عشق رسول یا محبت رسول آکھنا ٹھیک ہے، نہ بنا تا سکدا ہے، لیکن اصل محبت رسول ہے جو جیری شے دا سونے نبی حکم دیتے ہو کو کرن والے بن ونجو، جیری شے کو سونے روکے اس کو روک ونجو. اے میلاد بھی ہن، اے 11ویں بھی ہے، اے 12ویں بھی ہے، اے جلسے بھی ہن تے جلوس بھی. اس گال تے اسا توجہ دے منی ہے. اللہ کرے کہ ساری راتاں بھی میں ہوں انشاءاللہ سونے نبی دی ذات تے درود پڑھتے پڑھتے سب منو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. آج کل تو ساری کنن ٹوٹیاں لگی ہونی ہیں. موبائل دا دور ہے جی. کوئی فلم مصروف ہے، ورلڈ کپ شروع ہے جی، کوئی میچ مصروف ہے جی، کوئی اپنی چیٹنگ تے لگے رہندے ساری رات، کوئی فیس بک کو کھنگیل دے اسور کر مرندے. ساری راتاں فیس بک تے موبائلاں دی نظر تھی گیاں. انہاں دیاں راتاں ایویں گزردیاں جو سونے محبوب اپنے خوابی دیدار بھی عطا فرما رہے ہیں. اللہ کرے ساکو بھی نصیب تھی وے. پہلے دل ستھرے کرنے پوسن یہ میل کچیل آپس وچ پھٹ میلیاں نفرتاں دے بیج جڑے پیدا تھی گئے نا انہاں کو ہٹاونا پوسی. امام جعفر صادق 100ویں صدی ہجری دے بزرگ، امام زین العابدین دی نسل مبارک، امام حسین دی نسل مبارک چوں 12 ائمہ اطہار دے وچ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ دا نام مبارک اسم گرامی. آپ اپنا کچھ عرصہ میں خلوت نشینی ٹر گئے، جنگل چ لگ گئے. میں یار عوام نال نہ رہندا. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جڑے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا دے، انہاں کو جلے پتہ لگا نا وہ بڑے پریشان تھی گئے. آپ دی بارگاہ پہنچ گئے. راز نہ تھی وے گالیاں سب کچھ کوڑیاں تے کچھ سچیاں کرنیاں پونیاں. سچی کوڑی آکھن دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ اتھا آوے تے شے سیکھ کے ونجنی اسا. امام جعفر صادق کول پہنچ گئے. نالی جا تساں اتھا آوے تے امت رسول کو کون سنبھلے سی؟ اوندا کون ولی وارث ہے؟ تساں اتھا وڑے وے. آپ نے ایک بڑی عجیب جواب دیتا اس گال دا. آپ نے ارشاد فرمایا یار میں نہ لوگاں کیویں باواں یہ جلے میرے کو ملدے نا میں لکڑیاں پا ملدے جویں دوست یارانہ سادہ بھی ہوندا بھی ایک بے نال ملدی ہیں تے میں جفیاں پا تے لکڑیاں پا ملدے. آپ نے فرمایا جلے میں کو ملدے نا میں لکڑیاں پا ملدے جلے کانڈ پیچھے ہوویں نا وت انہاں دے دلاں دے وچ نفرتاں دے ایویں بیج پے ہونے جویں مٹھویں تے سپ بنے ودے ہون. 1300 سال پہلے دی گال دسا گئے ہن 14ویں صدی چلدی پئی ہے. آپ اندازہ لگو ہن نفرتاں دے مٹھویں تے سپ تے نہ رہ گیا وڈے وڈے نانگ بنے ودے ہو ہے کہ نہیں. اس ٹائم اساں نفرتاں دے وچ بہت زیادہ پھیل دے نہیں ہے. سونے محبوب محبتاں تقسیم کرن واسطے ہیں. نویں واقعہ سنے سا حکم میں آج تھوڑے واسطے تیار کیتا. دلائل النبوہ کتاب دا نام ہے 4تھی صدی ہجری دے بزرگ امام عبداللہ اصفہانی مہرانی رحمت اللہ علیہ 430 ہجری دے وچ آپ دا انتقال ہے. حلیۃ الاولیاء 10 کتاب 10 جلداں وچ انہاں دی کتاب اج بھی الحمدللہ مدینہ العلمیہ دے علماء کرام دعوت اسلامی دے ترجمہ کر چکے ہیں، باقاعدہ چھپ چکی ہے، مارکیٹ وچ عام دستیاب. دلائل النبوہ عربی جی موجود ہے، اردو دے وچ بھی موجود ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ پڑے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تذکرہ ہے سونے نبی دی آمد دا. محفل میلاد مصطفیٰ رب دے قرآن دا ایک اسلوب ہے. علماء کرام تشریف فرمائیں رب دا قرآن بڑا فصیح و بلیغ ہے. وڈے وڈے عرب دے علماء اس ٹائم دے جڑے فصحاء ہن شعر و شاعری دے ادیب ہن وڈے وڈے انہاں کو چیلنج دیتے قرآن میں دیاں حکایت بنا کے گنا، میں دیاں ایک لفظ بنا کے گنا. ایک آیت چلو کچھ کلمات تے مشتمل ہوندے، ایک کلمہ بنا کے گنا نہیں بنا سکے. سارے گونگے تھی گئے. ہر شے آندیاں نے، ساری عربی گرامر کو واقف ہن، لیکن رب دا قرآن دا مقابلہ وہ بھی نہیں کر سکے اور قیامت تک کوئی مئی دلال نہیں کر سکتا. اہل عرب نہیں کر سکے. تساں تے اساں تے ہیں اجمی ساکو تا اپنی زبان ہی ڈنگی پھلی آندی ہے. عربی تا عربی ہے. عرب زبان دے وچ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی خاندان مبارک جی ایک ریت آئی کہ لوگ اپنے حسب و نسب کو بہت عالی شان بیان کرنے ہیں. اج کل اسی ذات پات دے چکر پھنس گئے. لاہور میرے ایک دوست برائے نو کہیں کہ ویلے دعا دا کے رضا بھائی دعا کرے چا بچیاں دے وال چٹے تھے لگے رشتے حالے نہیں تھے. اچھا بات پوچھے نا بندہ میں سائڈ تے بلا کے بھی خیر اللہ کیوں نہیں تھے؟ بس یارو ذات دے چکر پھسے ودی او دن ارائیاں نال رشتہ کرنے تے ارائیں ہن لڑکا سا کو لبدا نہیں کتھوں گولو. ارائیں گوندل گل سندو جٹ وڑائچ انہاں لے ہور بھرا پیا ہی نہیں انہاں نال یہ وقت ذات دے بہت چھتے ہونے آتے سا کو اپنی ذات یہ رشتہ چاہیے وقت سا کو مہنے ملتے نگر سا بھائی ذات ہی کروں چاہتا. بچیاں دے وال چٹے تھے لگے انشاءاللہ کہندیاں بچیاں میں بیٹھیاں نہ رہے ونجن. اس طرح دی اللہ آپ حفاظت فرماوے تے سونے محبوب فرمائے جڑے بچی بالے تھی ونجن وقت پیو ماں دا حق بن دے. اپنے پیو ڈاڈے کول سن دیا سے بھی اگر والد روٹی کھاندا بیٹھا ہویا نا تے او کو گھر والی میں کانے وچ گھرک پویا بچی تیری جوان تھی گئی اون دی روٹی دا گھرا ڈھے پوندا ائی. ایتیاں میں دور رٹھے علماء نے لیکن اج کے حالات ان تو صاحب سیانے ہیں. بس موضوع اے رکھن دا مقصد صرف یہ ہوندا ہے یار کہ اساں گاؤں دیہات دے لوگ ہیں تے اساں انہاں شیاں کو سمجھنا ہے. اے آون والی نسل انہاں کو پتہ ہے اج میلاد دی محفل جائیں بیٹھے وڈے تھی سن تے انشاءاللہ انہاں دے گھر وچ میلاد ہوسی.
پیو ماں کو بچے سیکھ دے انہیں پرانے زمانے ایک مشہوری آندی ہے پی ٹی وی دے جنہیں چھوٹے لا بچپن پرائمری سکول پڑھ دیا سے دے دیا سے پیو پڑھدا بیٹھا آئی تے پوتر نال بیٹھا آئی پیو اد مارون گول دی ڈبی جو سگریٹ کاٹ کے نہ کو لیندا آئی تیلی لا کے تے پیندا آئی بچہ نال ڈینٹنگ پینٹنگ تے مصروف ہے او کیریاں اکھیاں نال دے رہندا ہے جلے ابا سائیڈ تے تھیندا او پنسل کو وات تے پیندا تے او کو تیلی لیندا ہے تے پیو جو ایویں کیتا تلو مت لکھایا ویندا ائی بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں یہ حقیقت ہی نہیں بھاویں گھاری چیوے بھاویں سکول ہی وے بھاویں پارک ہی چیوے بھاویں دنیا دے کہہ میدان ہی چیوے یہ را کم تساں کرے سو تھوڑے بچے تھوڑے کو اثر ضرور گھنسن ای گال کو پلے بدھو ساڈیاں ماواں بھیڑیاں اتنی موجود ہیں گھر دے وچ اگر تھوڑے منہ وچوں کوئی غلط گال نکلی ہے کہندے بارے مندا نکلے کہندے کانڈ پیچھے ولایا نے غیبت چغلی کیتی نے یا کوڑ مارا ہی نے بچوں کو ایو درس ملسی نہ بہر ون کے غیبت چغلی تے کوڑ ضرور مارو یہ دنیا دا دستور ہی نے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ٹٹ فار ٹیٹ ساری زندگی یہ مقولے پڑھتے پڑھیں گزر گئی قرآن کا ایک اسلوب ہے جلے کافرہ نے سونے محبوب کو معاذ اللہ غلط الفاظ علیہ نا سونے محبوب دی طبیعت مبارک ملال آمن لگ ویندا ہے آپت ہی بیٹھے نا کوئی جو ساکو کملا آ کے یار سارا دل تھی سی ولا علامن تے یار تو کملا بند ہے کملا کوئی عام لفظ نہیں اساس رہ کی کملا آتی ہے نا کملے کو عربی زبانی مجنون آکھا ویندا انکا لمجنون معاذ اللہ قرآن دے وچ الفاظ ہیں بھی انہاں سونے محبوب کو یہ لفظ علیہ بھی معاذ اللہ تسا کملے ہی وے مجنون ہی وے تسا ساکو آدے وے کہ بدھ دی پوجا نہیں کرنی تے ہک اللہ وحدہ لا شریک کو مننا ہے سونے محبوب پریشان تھی کہ گھر آویں نا سونے رب تسلی دیون واسطے قرآن دی آیت نازل فرما رہندا ہے میرے محبوب تسا پریشان نہ تھی وہ میں ہاں نا جواب دیون واسطے حضرت شعیب علیہ السلام تے اعتراض کیا جواب آپ نے خود لیتے نوح علیہ السلام تے اعتراض کیا جواب آپ نے خود لیتے ہود علیہ السلام تے اعتراض کیا جواب آپ نے خود لیتے موسیٰ علیہ السلام تے فرعون نے اعتراض کیتے جواب آپ نے خود لیتے یعقوب پیغمبر تے یوسف علیہ السلام تے الغرض جیرے نبیاں تے رسولاں تے اعتراض تھیندے رہن او جواب اپنے آپ دینیاں آمنہ دے لال تے اعتراض تھن رب نے خود جواب لیتے نعرہ تکبیر محبوب تسا جواب نہیں دیونا نعرہ رسالہ جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد مرحبا بلٹھار کی آمد مرحبا سہنے کی آمد مرحبا معاذ اللہ انہا کہ تسا کملے ہی وے سونے محبوب گھر آئین کبیدہ خاطر پریشان دل سونے رب نے قرآن فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون اے محبوب پریشان تھی من دی لوڑ نہیں میں کو قلم دی قسم ہے فرشتان دے لکھے ہوئے نامہ اعمال نوشتان دی قسم ہے اساں تھا کو مجنون نہیں بنایا تھا کو محبوب بنا کے بھیجا اس یہ آدھن تا یا آپ کملے ہوئیں انہا کو آکھان دیو کہیں آکھا لستا مرسلن معاذ اللہ تسا رسول نیوے ایویں معاذ اللہ تسا رسول بنے ودے ایوے جلے یہ الفاظ سونے محبوب نے سنے نا کبیدہ خاطر تھی کہ دل اچ ملال پریشان حال تھی کہ گھر تشریف گنے تے سونے رب نے تسلی دی تھی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اے میں نے محبوب گھبرامر دی رول نہیں میں کو حکمت علی قرآن دی قسم ہے اساں تھو کو رسولہ نے وچو بنا کے بھیجا ہے نہیں منیں دیتے نہ منیں کافر قرآن سنے نا وہ سمجھتا نہیں آدھی پچھو ہاتھ بن کے تے ٹر دیاں وڈے وڈے انہاں دے مناظر اکٹھے تھی کیا دین یار کوئی فیصلہ کرو کیسے پڑھ دا یار دلہ تے اثر کریں دیئے کمبڑی چھوٹ وین دیئے انہاں جلے اپنے وڈے وڈے شعراء بھیجے نا سونے محبوب دا قرآن سنن واسطے وہ دن رب دی قسم ہے سارے جسم دے وال کھڑے تھی وینے قرآن کو سن کے کیوں اساں عربی ہیں یار سادے کو لے عربی نہیں بن دی جیری عربی یہ سنندا ہے یہ واقعی کوئی ایجیاں کتاب ہے نا جادو کر رہی ہے بندے کو آپا تے جدائیاں پا رہی ہے پتر کلمہ پڑھی ودا تے پیو ساری دیوار ابو جہل بنا رہی ہے ساری زندگی حضرت اکرمہ صحابی رسول بنے سکا پتر ہی ہے انہاں کے جی شعر و شاعری کرے سونے رب نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر و قرآن مبین اے محبوب اساں تو کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اساں تو کو اپنا قرآن تے اپنا ذکر سکھایا ہے یہ آدھن تا آدھے ودیرا میں الغرض سونے محبوب کو جیریاں گالیاں یا معاذ اللہ جیریے گستاخیاں انہاں کر کے سونے محبوب تے اعتراض کیتے نا آقا نے جواب نہیں دیتے سونے رب نے جواب دیتے آس بن وائل جلے سونے محبوب دا وڈا پتر فوت تھی ہے نا آس بن وائل آکے بس ٹھیک ہے نسل ختم تھی گئی ہے معاذ اللہ کہندہ جو ہکو پتر ہوئے یا دو یا ترائے جتنے بھی ہوئے سارے مار ونجن خدا نہ خواستہ تو لوگ یہ گال کرنے شاعری نسل ہی مک گئے شو دے تھی پتہ نہیں ان کی میں ٹور سی کیونکہ عام طور دے نسل پتر کو ٹور دی ہے نا سونے محبوب دے صاحبزادے ترائے علماء دی تحقیق دے مطابق یا دوہاں یا تریہاں دا انتقال تھی گیا نا آس بن وائل نے جرا کافران دا پکا ٹھوکا منافق بندہ آئی اس آگے باس محمد دی نسل معاذ اللہ ختم تھی گئی ہے سونے محبوب تک گال پہنچی ہے نا کبیدہ خاطر دل پر ملال پریشان گھر تشریف گنے سونے رب نے فرمایا محبوب جواب دے مرد لوڑ نہیں میں ہاں نا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانیک هو الابتر
اے محبوب اسا تو کو بہت خیر کثیر عطا فرمائیے تو کو کی شاید دی کمی نہ آوان دے سوں تسا نماز بھی پڑھ دے رہو قربانیاں بھی کر دے رہو تے آیت دا آخری حصہ اسی آیس بن وائل کو جواب اسے دی زبانی اور تو آدھ ہے میرے محبوب دی معاذ اللہ نسل ختم تھی گئی ہے اے محبوب سنی گنو تھوڑا دشمنی بے نسل ہے میں ہوں دی نسل ختم کر دے ساں جرہ تھوڑے بارے اعتراض کریں ان شانیہ کا هو الابتر اے محبوب تہاڈے دشمن دی نسل وہ ابتر ہے ابتر اس بندے کو آکھا ویندا جڑا نگو ساواں تھی ونجے یعنی نسل ودے ہی نہ سونے رب نے جواب ارشاد فرمایا الغرض آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا اس گال تو تساں اندازہ میں جڑی سمجھاونا چاہنا ہم گال ہوئی آئی کہ پچھلے انبیاء تے جڑا کوئی اوکھا ٹائم آئے نا تے میں انہاں دی قوم نے اعتراض کیتے تو انہاں کو خود جواب دینے پونی سونے محبوب تے اگر اوکھا ٹائم آئے یا قوم نے اعتراض کیتے تو سونے رب نے قرآن جواب دیتا تسلی واسطے سونے محبوب کو یہودیاں تانا دیتا 15 دیواراں 20 دیواراں مہینہ 40 دن 7 دن دا ذکر موجود ہے روایت اندر بھی حضرت جبریل تشریف نہیں گنے زمین تے وہ یہودی تانا دینے ان او محمد کو دا جبریل فرشتہ بھی چھوڑ گیا تے سونا رب بھی اون تے ناراض تھی گیا بتا آپ سوچو نا 40 دیوار تک اگر جبریل امین فرشتہ نہ آوے چاپ دیجئے حضرت جبریل امین فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو گھن کے سونے محبوب تک ہر نبی تے رسول دعائیں دے رہے لیکن تعداد مخصوص ہے کہیں تو 3 دفعہ کہیں تو 4 دفعہ کہیں تو 21 دفعہ کہیں تو 40 دفعہ زیادہ کو زیادہ جرا فگر ملتا ہے 400 دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو 400 دفعہ باقی جتنے انبیاء ہیں سارا کو کم و بیش محمد عربی دی بارگاہ 24,000 مرتبہ حاضری لیتی نے عمر مبارک اندازہ لاؤ کلمہ شریف دا جڑا درس شروع کیتا نے تبلیغ دین دا 40 سال دی عمر مبارک ہے 63 سال عمر چ انتقال مبارک تھی ہے اس دنیا چ رخصت کی تھائن پردہ وٹایا نے 23 سال دے وچ 24,000 مرتبہ نورانی فرشتہ دا سردار آندا رہے گی سونے محبوب دی زیارت کریندا رہے گی اگر کو کنورٹ کرو نا 23 سالاں دے وچ 24,000 دے وچ 23 سالاں دے وچ کتنی دیوار دیوار کتنی دفعہ حاضری تھی سی 6 یا 7 دفعہ جبرائیل فرشتہ دیوار وچ حاضری دیندا ہے 6 یا 7 دفعہ ہن کافراں یہودیاں تانا دیتا کہ معاذ اللہ محمد کو دا رب بھی چھوڑ گئے معاذ اللہ تے فرشتہ بھی چھوڑ گئے سونے رب نے فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا اے محبوب گھبراون دی لوڑ نہیں تھوڑے رخ انور دی قسم تھوڑے سونے چہرے دی قسم تھوڑی سیاہ زلفاں دی قسم اے میرا محبوب نہ تھوڑے رب تھوا کو چھوڑا ہے تے نہ میں تھوڑے کو ناراض تھی گیا ایویں کتے بلے بنے ودین میں نہ تھوا کو چھوڑے تے نہ تھوڑے کو ناراض تھیاں ولل آخرۃ خیر لک من الاولی اے محبوب تھوڑی ہر آون والی گھڑی ہر آون والا لمحہ پچھلی گھڑی تے پچھلے لمحے کو لی ود کے اس تھوڑی شانہ میں ودھاونیاں گھٹڑیاں نہیں ہے تو ہن ودھاونیاں ہیں اور ان بعد کیا فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضى اے محبوب تو کو اتنا دیساں جو تساں راضی تھی ویسو تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد ملٹھار کی آمد سرونے کی آمد مرحبا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان پچھلے انبیاء دا ذکر قرآن میں موجود ہے کہیں نبی تے رسول دیاں رب نے قسمہ نہیں چاہیے اگر قسمہ چاہیے تو محمد عربی دیاں چاہیے اور صرف سرکار دی ذات مبارک نہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون اے محبوب والی حیاتی دی قسم ہے زندگی مبارک دی قسم وقیل ہی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون قیل زبان مبارک دی قسم اے محبوب والی زبان مبارک دی قسم ہے والعصر اے محبوب والی زبان مبارک دی قسم ہے یہ زمانے تساں تشریف فرمائی ہوئے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ تھوا کو بھی حج نصیب فرماوے تے ساکو ہوئی اوتھا حرم پاک بھی ہے حجر اسود بھی ہے صفا و مروہ دیاں پہاڑیاں بھی ہیں اوتھا مینا دا میدان بھی ہے عرفات بھی ہے مزدلفہ بھی ہے بڑے مبارک مقامات ہیں قائم مقام دی رب نے قسم نہیں چاہیے شہر مقدس دی قسم چاہیے اے محبوب اس واسطے جو تساں تشریف فرمائے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اے محبوب اس شہر دی قسم ہے جڑے شہر تساں تشریف فرمائے ہوئے مقصد یہ بن گیا کہ شہر دی قسم اس واسطے چہندا پیاں متا سمجھائے بھی کعبہ ایتھا ہے حجر اسود ہے صفا مروہ ہے یا مینا دا میدان ہے عرفات تے مزدلفہ ہے فرمایا نہیں اے محبوب قسم اس واسطے ہے تساں ایتھا تشریف فرمائی تھوڑے واسطے قسم وچ ویندی اے انداز ہے قرآن دا اپنے محبوب دی تسلی واسطے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سونے محبوب دی القاب
پچھلے انبیاء کو نہ چاہ کے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ یا نوح بد بسلام منا و برکات یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. آدم کو گھن کے عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی تے رسول کو رب نے خطاب کیتے نہ چاہ کے آمنہ دے لال ہے نا نہیں چاہیا القاب نال یاد فرمایا نے. محبوب جو آگے نا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے میرے محبوب اساں تو کو شاہد حاضر و ناظر ہی بنایا ہے, اساں تو کو خوشخبری دیون والا ہی بنایا ہے, اساں تو کو جہنم کو ڈراون والا ہی بنایا ہے. یا ایھا الرسول کتنے یہ فرمایا کتنے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. تو آپ کو حکم ہے 3 رات قرآن پڑھ دے رہو. سونے محبوب اتنا قرآن پڑھ دے ہیں کہیں کہ ویلے سونے محبوب کو تکلیف تھی من لگ میں دی. سونے رب نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے محبوب طٰہٰ دا معنی علماء نے حروف ابجد اعتبار نال کیتا ہے اے 14ویں دے چند ننگو محبوب, اے بدر کامل. طٰہٰ دا معنی اے بدر کامل 14ویں دے چند ننگ چمکن والے محبوب سے نازل نہیں کیتا, اساں تو کو سوکھے رکھن واسطے نازل کیتا. تھوڑا پڑھا کرو. فاکو سا کو حکم ہے ہر رات عبادت کرن دا, اگرچہ کریں دینے کفتاں دی پڑھ دیں کہ ویلے ہوئی رہ ویندی. اج شکر ہے ماشاءاللہ محفل میلاد دی برکت نال کفتاں دی نماز ہی تو سب پڑھی بیٹھے گھر ہوندے تے پتہ نہیں ستے پے ہوں جڑے ہوتراں لڈے تے گیا کروں ناراض نہ تھی وے اولیاں قرآنی آکھنیاں پونیاں. سونے محبوب کو اللہ نے کیا حکم دیتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سونے محبوب جو رات کی عبادت کرے نا پیر مبارک تے ورم آویندا سوج وینی. سونے رب نے اپنے محبوب دی اس حالت کو ڈٹھا نہ فرمایا اے کمبل اونن والے محبوب, اے چادر ولیٹن والے محبوب, رات کو قیام کیتا کرو تے نہ کیتا کرو, ادھی رات سم پہ کرو تے ادھی رات قیام کیتا. دیکھو یار محبوب نال پیار تے محبت دیکھو. تھواکو ساکو حکم ہے ساری رات جاگ دے رہو عبادت کریں دے رہو انشاءاللہ اللہ قبول چا کرے. محبوب دی تھکاوٹ کو دیکھ کے سونے رب نے فرمایا محبوب ساری رات نہیں ادھی رات آرام چا کیتا کرو تے ادھی رات قیام چا کیتا کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد, سہنے کی آمد, مزمل کی آمد, مدثر کی آمد. تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض. قرآن فرمائے سارے رسول اللہ فرمائے اساں انہاں دے وچ بعض کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی. اس بعض دا جڑا لفظ ہے نا این دے بارے علماء دی تحقیق یہ ہے کہ اس بعض کو ہکا ہستی مراد محمد مصطفیٰ دی. بس اے بعض اتنی ختم تھی ویندا. امام جلال الدین سیوطی فرمائے علماء محدثین دا اس گال تے اتفاق ہے کہ پچھلے انبیاء تے رسولوں کو جتنے کمالات سونے رب نے عطا فرمائے ہن آمنہ دے لال کو سب کو ود کے عطا فرما چھوڑے. بس انہاں تے آگے اتنی ختم تھی گئی یہ گال. ایمان سے شاعر نے آکھا نا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. آقا ساریاں زندگیاں لکھن والے دیاں لکھ دے قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں مک گئیاں, لیکن حالے تک سونے محبوب دیاں یاداں آج بھی باقی ہیں. 14 صدیاں گزر گئے سونے محبوب کو اس دنیا جو پردہ فرمائے آج بھی ذکر خیر موجود ہے. اور خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ڈاکٹر اقبال خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ساکو اے جی عجیب دی لوڑ نہیں جیری اللہ کو تا یاد کرن دی ہوئے تے محمد مصطفیٰ کو یاد نہ کرن دی ہوئے. یار کلمہ پڑھ دے نا سونے رب دے نام دے نال محمد نام موجود ہے. اذان دینے ہیں شہادت پہلے اللہ دی تے وقت شہادت محمد عربی دی. نماز پڑھ دے ہیں ساری نماز اللہ دی عبادت ہے. اے تک پوری نہیں تھی دی جے تک اتحیات بہ کہ السلام علیکہ ایھا النبی ناقص, یہ تک اگو تے درود سونے نبی دی ذات تے آل تے نہ پڑھسو اے تک ساری نماز کامل تے مکمل نہیں تھی. بخت نصر ایک بادشاہ گزرا جی شہر بابل دا, بنی اسرائیل کو اندے حکومت کو ختم کرنا والا بہت ظالم بادشاہ. اس اپنے دور ایک بہت ڈراکلا خواب ڈٹھائی تے نگو سامنے کو خواب بھول گیا. اس دور اللہ دے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام جیل وچ موجود ہیں. اس بہت سارے نبیوں کو قید کروا چھوڑا ہے. اس کے کہتے جی اعلان کیتے ایسا کہ جتنے نجومی ان میرے شہر دے بابل شہر دے سارے میرے محلے اکٹھے دی ونجو. لوگ ڈردے بہون باقی دی عادت ہوندی ہے جداں بھی کوئی بندہ دی محلی چاوے نا پہلے وہ کو سجدہ کرنا پوندا ہے. اس بخت تنصر بادشاہ کو بعد ہی کوئی گال کریندا ہے. نجومی آئے تے سارے سجدے ڈھہ گئے. اس کہ تو پتہ ہے میں کیوں سجدے تو نہ کہ نہیں جی میں ایویں سے سروائے جو میں پچھلی رات ایک خواب ڈٹھے تے خواب بہت ڈراکلا آئی. میں کو خواب بھی دے سامنے تے اون دی تعبیر بھی دے سامنے. نہ کہ اللہ دا بندہ چھتا تھی گئے تو یہ اپنے زمانے جی میں تو سمجھاون واسطے عادت ہے. کوئی جو تھا کو آ کے یار رضا بھائی میں کو آ کے ساجد بھائی یار میں رضا بھائی خواب ڈٹھے خواب میں کو بھول گیا خواب ہی میں کو دسو تے تعبیر ہی دسو.
میں انہاں کو کیڑا جواب دے سا یار خواب تے ڈٹھے میں خواب کیویں دساواں تو خواب دسا تے تعبیر دساون جوگا ہوساں تے کو تعبیر دسے سا نجومی آکھے علی جا ساکو کے پتہ تساں کیڑا خواب ڈٹھے خواب تساں دسو تعبیر دساون واسطے اساں تیار ہیں تساں کہ نہیں خواب میں کو بھول گئے خواب ہی تساں دسنا تے تعبیر ہی دسنی وہ تو شو دے وقت ہی جا گئے جو انہاں کہ ہن کے کروں انہاں کہ جی ساکو مولا انہاں کہ ترے دیواراں دی مولا دینا اگر تریجی دیوار میرا مسئلہ حل نہ تھیا گچیاں تھوڑی کپ چھوڑے سے انہاں کو پتہ ہے ظالم بادشاہ ہے غزے پہ گئی سارے بہ گئے کتاباں کھولنا لگے متاں بھی کتوں کوئی راز تے کوئی سراغ ملدا ہوئے حضرت دانیال پیغمبر تک گال پہنچ گئی جیل وچ موجود ہے دروغ ہے جیل تے سبھی علی جا گال ہی میں بخت نصر جڑا بادشاہ ہے ظالم بادشاہ اس کو خواب ڈٹھے تے خواب بوندا رکلا ڈٹھائیس تے خواب کو بھول گئے وہ آدم میں کو خواب ہی دے سامنے تے اون دی تعبیر ہی دے سامنے تساں کچھ کر سکدے ہو آپ نے فرمایا ہاں میں اون دا خواب بھی دسے سان اون دی تعبیر بھی دسے اللہ دا پیغمبر ہے نا حضرت دانیال علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں آپ کو سونے رب نے خواباں دی تعبیر بھی عطا فرمائی تے اپنی شان دے مطابق علم غیب بھی عطا فرمایا وہ بڑا حیران تھی کہ اس نے علی جا واقعی تساں دسا سکدے ہو آپ نے فرمایا ہاں میں کو سونے رب نے جڑا علم دتے نا اون دے وچ علم اے بھی شامل ہے کہ میں بندے دا اون دا خواب بھی ضرور دسے سا اس نے کہ ٹھیک ہے جی میں تیار ہاں تھوڑی گال پہنچاون واسطے دروغہ جیل پہنچ گیا جی بخت نصر بادشاہ دو ون کے سجدہ نے کی تس علی جا ایک بندہ میں جاننا جیل وچ موجود ہے میں گارنٹی دینا تھوڑا خواب بھی تھوا کو دسے سی ان دی تعبیر بھی دسے سی اگر اجازت ہوئے تو کو گھنا ہوں سکے اللہ دا بندہ سوچیندا کھڑے گھنا ہو کو ضرور گھنا میں کو تریجی دیوار میں پریشان وداں جی حضرت دانیال پیغمبر جی میں پہنچے نہیں ہوئی سیدھا ہی میں لگی ہے کوئی سجدہ نہ کیتا اللہ دے نبی جو ہیں اللہ دا نبی ہے نا غیر دے کو تو سجدہ کرنا نہیں سجدہ تعبدی صرف رب دی بارگاہ وچ سجدہ تعظیمی آدم علیہ السلام کو گھن کے بنے اسرائیل تے قوم تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے ان دے بعد رب تعالیٰ نے کوئی منع فرما چھوڑا الغرض سجدہ نہ کیتا اس کا کہتا ہے میں کو سجدہ کیوں نہیں کیتا آپ نے ارشاد میں جہرے رب کو میں سجدہ کرے نا اس سے شرط میں کو علم دیتا ہے بھی اگر ہے سجدہ کہیں غیر دو کرے تو علم تیرے کو گھن سا جا ہون دسا تے کو دساونے خواب کے نہیں دساونا وہ شدہ پریشان جو سکے نہیں یار خواب تو میں کو دساونا اس کے بعد سجدہ نہ کر سکتا تے کو خواب دسے سا سجدہ نہ کرے سا خواب بھی دسے سا تعبیر بھی دسے سا اس کہ اچھا یہ گال ہے جتنے درباری بیٹھے ہیں ساروں کو باہر کاٹ چھوڑا تو سب باہر نکلو ہوں تو نزدیک تھی حضرت دانیال علیہ السلام نزدیک تھی آپ نے ارشاد میں تیار ہیں تے کو خواب دسا اس کہ بالکل دسا حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب دسا دلائل النبوہ کتاب دا نام 4 صدی ہجری دے محدث امام عبداللہ اصفہانی میرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھن والے آپ نے فرمایا حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا تے خواب ڈٹھا بھی بہت بڑا سارا بت تے جنا سر آسمان تے لگائے پیر زمین تے ایویں گال ہے اس کہ بالکل جی میں گال میں ایک بت ڈٹھا بڑا ہے نا اس کہ بالکل بڑا ہے ان دا اتلا حصہ سونے دا بنایا ہے درمیان والا حصہ چاندی دا بنایا ہے ان دا تلواں حصہ ترامے دا بنایا ہے ان دی پنیاں لوہے دیاں ہن تے ان دے جڑے پیر ان پتھر دیاں گالی میں ہے کہ نہیں اس کہ رب دی قسم ہے گالی میں ایو خواب ڈٹھم ان دے بعد ایتھی تے خواب ہی ڈٹھا ایک بہت بڑا پتھر ہے جڑا اس بت دے سر تے ڈٹھا تے ان دا ایجا بیجا کٹ دتس ہر شے ملیا میٹ کر دیتی ان دا سارا جسم میں مکس تھی گئے تیرے مطابق اگر سارے جن تے انسان رل کے ان کو جدا کرنا چاہیں جدا نہیں کر سکتے ایویں گال ہے کہ نہیں ہو سکے رب دی قسم گال ایویں بالکل ہی وہ خواب ہے سارا جڑا تساں بیان کیتا ہے ہن ذرا جلدی میں کو تعبیر دسو میں بہت پریشان ہوں تریجی دیوار قربان ونجا حضرت دانیال علیہ السلام نے جواب دیتے آپ نے ارشاد میں اچھا سونی دی تعبیر ہے جڑا بت تے ڈٹھا ہے نا وڈا جندا سر آسمان تے ہے تے پیر زمین تے ہیں اس بت کو مراد ہے پچھلے انبیاء دیاں امتاں پچھلے انبیاء جتنے گزر گئے تے جتنے آسن سارے دیاں امتاں اس بت دی شکل وچ سونے رب نے بنا کے لکھائیاں ان دے بعد تک دساں جڑا پتھر ہوندے اوتے ڈٹھا ہے او پتھر یا سونے رب دا دین الہی جے کو پھیلاون واسطے محمد مصطفی ہے اللہ اکبر یہ گال سنی ہے نا اس بابل دے بخت نصر بادشاہ نے حقا بکا تے حیران رہ گیا وہ تو زندگی کدا نہ ہی نہیں سونے دا ان دے بعد ہن تعبیر شروع ہوئی جڑا تا جسم ڈٹھا نا اوندا اتلا حصہ سونے دا ہے اس کو مراد ہے تیری بادشاہت تلواں حصہ درمیان والا چاندی دا ہے اس کو مراد ہے تو مر ویسے تیرا پتر بادشاہ بن سی ان دے کول تلے والا حصہ جڑا ترامے دا ہے اس کو مراد ہے ملک روم جڑا تیرے بابل شہر دے نال ہے ان کو تیرے پتر یا تیری جڑی فوج سی وہ فتح کرے سی ان دے بعد جڑے اون دے دوہائیں لتاں بنیاں ہن پنیاں بنیاں ہن اور لوہے دیاں بنیاں ہن اس کو مراد مشرق تے یمن دے دو ملکن جن دی سلطنت عورتاں دے حوالے ہو سی ظالیاں حکومت کرے سن اور رہ گئے اون دے دو پتھراں والے پیر اس دو پتھراں والے پیر کو مراد ان او شہر جن تک تیری دسترس نہ پہنچ سی
اور تائیں اے خواب ہی ڈٹھا ہے کہ وہ پتھر جڑے لگے وہ زمین دی اوتے پھیلدا گئی ہے، وددا گئی ہے، کھنڈدا گئی ہے، اتنا کھنڈدا گئے جو ساری زمین تے وہ پتھر ہی پتھر نظر آندا ہے. اس کہ خدا دی قسم آخر تے خواب دا یہ منظر ہے ساری زمین تے پتھر پتھر نظر آندا ہے. اس کہ محمد مصطفیٰ دا دین سارے دینوں کی میں لتا ڈس پچھلے سارے دین ادیان شریعتاں ہر شے منسوخ تھی ویسن تے سونے نبی دا دور ضرور آمنا اس دنیا دے وچ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، شارع جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا، بنٹھار کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد. الغرض سونے محبوب دے تساں تے اساں خوش نصیب امتی ہیں کہ تھوڑا سارا ذکر پچھلے انبیاء بھی کریں دے رہ گئے. تورات ہی سارا ذکر موجود ہے سونے محبوب فرمائے، انجیل وچ میرا ذکر موجود ہے سونے محبوب فرمائے. اساں ایڈے خوش نصیب امتی ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ فرمائے تساں بہترین امتی وے جے کو میں لوگاں دے وچ پیدا فرمایا ہے. اور اللہ کرے اساں بہترین بن ونجو نہ جوگے رہ گئے. کلمہ صرف ساری زبان تک دل تے حالے وڑا کونی ناراض نہ تھی وے. نمازاں ساریاں کونی، رمضان دے روزے اساں نہیں رکھ سکتے، زکوٰۃ فرض تھی ونجے ساکو پتہ نہیں ہوندا، حج فرض ہے زندگی گزار چھوڑی سی حج سارے کول نہیں تھیندا. باقی رہ گئے حقوق والی بات انہاں دا تا پوچھن دی لوڑ ہی کونی. ہاں جی ہک بے کولی ودے ہیں، غیبت ساری زبان وچوں، چغلی ساری زبان وچوں، کوڑ ساری زبان تے کڑے، ہک بے نال حسد بغض کینہ اساں رکھی ودے ہیں. پھٹ میلیاں سارے شہر دے وچ تے اپنے دوستاں یاریاں دے نال زیادہ تعلق تے پیو ماں دے نال گھٹ، بھینی بھراواں کول ساریاں جدائیاں. الغرض کوئی جہان دا گناہ ہے جڑا اساں اج نہیں کریں دے. ہر شے سارے وچ موجود ہے، اگر کونی تے خالص محبت مصطفیٰ کو نا دی ضرور ہے. نعرے بھی مرے سوں، میلاد تے بھی ویسوں، جلسے بھی منے سوں، لنگر ہی کھاسوں، یاریاں ہی پکے سوں، ہر شے کرے سوں، لیکن سونے نبی دی شریعت تے عمل کرن دی واری آسی نہ وات اساں پیچھے دتی ویسوں. زید بن فانا یہودیاں دا بہت وڈا عالم تورات دا حافظ ہے. اس کہ میں سونے نبی دیاں ساریاں نشانیاں پڑھیاں. دو نشانیاں دا پک کراون واسطے میں تحقیق کے ذریعے میں کڈا دکھاؤں دو نشانیاں میرے سامنے آسے. کیڑیاں زید اس کہ ایک نشانی یہ ہے جو سونے نبی دی آخری نبی دی یہ نشانی ہو سی کوئی جاہل انہاں نال گاہل کرے سی نا انہاں دا سونے نبی دا علم اتھو کول وددا ویسی. جاہل ہے کداں میں کوئی بندہ میں ٹکر ونجے نا کملا رملا تے گال کرے تے گال چ گال کڈی آوے اگلے بندے کو کاوے لگ ویندے یار چپ کر یار تے کو کہ تھی ہے جیب تیری پلک دی راندی بندہ تھک ویندا نا. ایک بندے دا ولا سوال جواب کئی شو دے انہیں رلے ملے ودے انہاں چت. میں اون دی ایک نشانی ہے کوئی جاہل آ کے کوئی سوال کرے سی نا تے جتنے سوال کرے سی اون دا علم سونے نبی دے قوت برداشت تحمل بردباری ود دی ویسی. ایک یہ نشانی میں کوئی لیندا ودام. دوجی ہے کہ اگر کوئی آ کے علامے آسی نا اس نبی نال غصے تھی سی کبڑی سی سونے نبی ولدہ جواب نہ دے سی. سونے نبی مسکراون لگ ویسن. سونے نبی دی طبیعت مبارک وچ اے دو نشانیاں گولن واسطے زید بن ثانہ یہودیاں دا عالم ہے میں کوئی منصوبے ودا بنے نہ. ایک دفعہ دا ذکر آ گیاں سونے محبوب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے نال کہیں پاسوں آندے پے میں ان سامنے موجود ہوں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو ایک دیہاتی گھوڑے دے چڑھ کے بھجدا اگو آ کے سلام کریں دے عرض کردے علی جا تو کو یاد ہے میں تھوڑا کلمہ پڑھائی فلانے قبیلے چوں میں آندا پیاں دیہاتی ہیں سارے اساں اتھا ون کے کلمہ پڑھائے لوگ مسلمان تھی گئے میں انہاں کو آکھے مسلمان تھی سو رب دی رحمت وسی. مسئلہ ہے ساتاں قحط وچ پے گئے ہیں ساڈے تو بارش مک گئی ہے لوگ شودے پریشان تھی گئے ساڈا تو کھاون پیون رہ گئی ہے. میں کو خطرہ ہے کہ تھیں لوگ کلمہ چھوڑ نہ دیویں تساں مہربانی کرو کہ شے دیو اسا کو تاکہ میں انہاں کو کوئی حوصلہ دے سکاں. انسان دی فطرت یہ شے شامل ہے. سونے محبوب فرمائے غربت کہیں کہ والے انسان کو کفر تک ہی پہنچا رہی انشاءاللہ خدا کے کو غریب نہ کرے. ہاں امیر دا کتا ہی مار ونجے نا لوگ گئے بیٹھے ہونے یار ان دی تعزیت واسطے تے غریب دا اگر والدی فوت تھی ونجے نا جنازہ دیون واسطے کندھا دیون واسطے لوگ نہیں ہوندے. آج کل پیسے کو سلام میں ناراض نہ تھی وے. الغرض سونے محبوب نے حضرت علی کو فرمایا علی کی شے ہے کون عرض کی تھی یا رسول اللہ جتنے پیسے ہیں درہم دینار سارے تقسیم کریں اس ٹائم تک شے کون. زید بن ثانہ آدھے میں سندا کھڑا میں اگو تے تھیاں میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سودا کرو جا میں پیسے دیون واسطے تیار ہوں اور تھوڑی جڑے فلانے باغ یا فلانے کھیت دے وچ جڑا باغ ہے نا اون دی میں کو اتنی دی پنڈ دی ویچا پیسے میں پہلے دینا. ایک شریعت دی اصطلاح بے سلام آکھا ویندا پورا ایک چیپٹر ہے فقہ دا. سونے محبوب فرمایا فلانے باغ یا فلانے کھیت دی تو قید نہ لا ای نہ بھی فلانے کھیت دی ہر عمر بھی فلانی زمین دی تو پنڈ دے سے پنڈ جلے تھی سی میں تے کو دے ساں تے تاریخ مقرر کروں چا ٹھیک ہے جی اے پیسے گنوں چا جی تاریخ مقرر تھی گئی. آپ نے فرمایا میں 100 مثقال اس ٹائم سونے دا ایک وزن ہے جی آج سارے پاسے رتی تولا ماسا اے سونے دے وزن 100 مثقال جتنا سونا سونے محبوب دی بارگاہ پیش کر دیتا یا رسول اللہ. تاریخ مک گئی گال مک گئی فلانی دیوار جلے پنڈ تھوڑے کول پہنچ سی تساں میرے کول پہنچا چھوڑے سو ٹھیک ہے جی.
سونے محبوب او سونا 100 مسکال دا اس دیہاتی دے حوالے کیتا بھی ہاں بھی تسا گھن ونجو ون کی تقسیم کاری کر چھوڑو اپنے دیہات والوں کو حوصلہ دے چھوڑو. زید بن ثانہ آدھا ہے میں حیران تھی گیا ہن میں دیوار کو لیندا وتاں بھی فلانی تاریخ کوئی کم تھی ونے میں کو پنڈ ملنی ہے میں دوترا دیوار پہلے ویسا انسان دی فطرت یہ شے شامل ہے. کوئی بندہ آ کے نا یار فلانی دیوار میں تے پیسے دے ونے نہ کوئی 30,000 20,000 تک دے دے وہ بندہ اس دیوار دا انتظار کرندا ہے کہ نہ کچھ تو نیندری نہ آندی اس یا پتہ نہیں کڈا جمعہ اسی میرے پیسے دے ونے نہیں حالے وہ دوترا دیوار رانیاں نے پنڈ کول زید بن ثانہ آدھے میں پہنچ گیا کیوں وہ دو نشانیاں وتا گلے نام نا بھی دیکھا آخری پیغمبری جو دو نشانیاں ہین کے کونی اگرچہ ساری تورات سونے نبی دے خد و خال آپ دے حسن اخلاق نال بھری گئی لیکن یہ دو نشانیاں دی تلاش آئی حضرت زید بن ثانہ کو. آپ آدھے میں جی میں پہنچا صدیق اکبر فاروق اعظم مولا علی شیر خدا بھی تشریف فرمائیں سونے نبی بھی بیٹھے ہیں. میں پہنچ گیا ہوں پاسے ودا مرینا بلے دا بندہ کیری جھا ہے کہ جھا کولی میں موڑاں تے ونجاں تے سونے محبوب دی چادر چو چھکاں سونے محبوب اس ٹائم چادر اپنے اوتے کیتی بیٹھے ہیں. یاد ہے میں موقع بول کے نا اگتے تھی آئے میں اگتے تھی کہ چادر دے پلو چو نب کے دم نب کے دے وقت میں آپ دے میں چھکے نا میں زبردستی کر کے حضرت عمر دی اکھیاں دے وچ میں خون لتھا آیا. صحابہ کرام کتنا برداشت کر سکتے ہیں کون ہے تو ہے ساری موجودگی دی وچ نبیاں دے امام دے نال اے جیاں سلوک جو تے چادر چھکی ہے وہ دے میں صرف چھکی نہیں میں معاذ اللہ جھبکی لیتی ہے سونے محبوب کو صرف ازماون واسطے. یہودیاں دا وڈا عالم ہے تورات دا حافظ ہے اسا کہ میں صرف ازماونا چاہنا میں ان کو کیا کہے میں کیا کہے سونے نبی کو میں کہ اے قریش والو تھوڑی پرانی عادت ہے تسا سودا کر کے مکر ویندے وے تسا میرے سودا کیتا ہے میں تو 100 مسکال سونے دا دیتا ہے تسا آ کے فلانی دیوار میں اپنی پنڈ کی نہ ونجے کتے میری پنڈ. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ دا بندہ حالے تے 3 دیوار رانیاں تو ہن پنڈ کی نہ وڑے تیری ساری جڑی تاریخ مکی وہ تا نہیں آئی سکے نہیں میں آج گھن کے ویسا ہنے گھن کے ویسا یعنی میں ایویں علاوہ نہ گیا نا اونچی اونچی آواز نہ دیکھنا چاہنا میں جتنا اونچا لے نام سونے محبوب اتنا تحمل دا مظاہرہ فرمانے اتنے خوش تھی کہ نہ مسکرا کے میں کو جواب دینے. حضرت عمر اپنی تلوار کاٹ چھوڑی یا رسول اللہ اجازت دے اس پلید دہنے سار کپے نا سونے محبوب فرمائے عمر تو بھی چالے جنا اے میری گال ہے تین دی گال سودا سارا آپ دیتا ہے تو بھی چالے جنا. لیکن حضرت عمر چونکہ اوکھا لا گئے ہیں سخت لا گئے ہیں سونے محبوب فرمایا چاہیے میں کر میری چادر چھوڑ دے جتنی تیرے سودے دے بن دی ہے نا پنڈ او بھی تے کو دینی ہے تے اتھوں کول ود بھی دیون واسطے تیار ہے چادر میری چھوڑ دے. زید بن ثانہ دے بس میں تے یہ موقع کو لیندا وتا میں کہ ٹھیک ہے جی میں کو دیو. سونے نبی فرمائے عمر ون گھن ونجی کو فلانی جہاں تے کھلیان دے وچ جتھا پنڈ پئی ہے اتنی ایندی بن دی ہے او بھی دے چا تے اتنا سیر کلو ود کے بھی دے. یا تو میں اتنا پہنچ گیا میں کو حضرت عمر حالے سیان دینا میں اتنا گیا حضرت عمر تول مین کے میں کو اپنی پنڈ چ دیتی جیری میری بن دی ہے پیسہ او گھنر دے بعد جلے حضرت عمر نے دیا میں کو کلو سیر دو سیر جتنے سونے نبی فرمائے او جلے ود دیتی نے نا میں کہ عمر اے ود کیوں پے دے وے انہاں کہ جی سونے نبی فرمائے جو میں تین علاویں آ گیا متا تیرا دل دکھا ہوے اے تیرے دل دی تسلی واسطے اتنی زیادہ پیا دینا سبحان سکے عمر میں کوئی سیاتا نہیں نے آپ نے فرمایا نہیں کون ہے تو میں زید بن ثانہ اچھا نام کول بڑے واقف ہیں اے اللہ بندہ تو زید بن ثانہ ہے یار تو یہودیاں دا عالم تھی کہ ایڈی وڈی گستاخی کر بیٹھے ہیں اس کا عمر ناراض نہ تھی میں رب دی قسم ہے میرا مقصود سونے نبی دی گستاخی کرنا نہیں ساری کتاباں گواہیں سونے نبی دی دو نشانیاں دیکھنا چاہنے ہم رب دی قسم ہے وہ جلے دیہاتی آئے نا اسی اوکھا تھی کہ علیہ سونے محبوب اس کو ہی سونا جواب دیتے تے میں بھی سونے محبوب دے سامنے کوڑیج گیا غصے چ گال کیتیم لیکن قربان ونجا سونے محبوب کاوڑے بھی نہیں سونا جواب دیتا ہی نے تے اتنا وڈا میرے تے احسان کیتا نے میرے اپنے جڑے مسکال دے پیسے بندیاں پنڈ بندی او بھی دتی نے نال ودھیک بھی دتی نے عمر تساں بھی گواہ رہے تھوڑا رب بھی گواہ رہے تھوڑا نبی بھی گواہ رہے میں کلمہ پڑھن واسطے تیار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد مرحبا بنٹھار کی آمد مرحبا قوت برداشت مت والین سونے محبوب دی بارگاہ تے سونے محبوب جلے سارا واقعہ سنے آپ نے بھی فرمایا اچھا تو زید بن ثانہ ہے یار تے بہت بڑا کام کیتے عرض کیتے نے یا رسول اللہ ناراض نہ تھی وے میری ایک گستاخی معاف کرے چاہے میں صرف تھوڑا علم دیکھنا چاہنا ہم قوت برداشت دیکھنا چاہنا ہم بس ساری زندگی سونے محبوب دے صحابی بن کے زندگی گزاری نے ہر جنگ سونے محبوب دے نال شریک رہن اندازہ لو قوت برداشت آج کوئی سارے گاٹے جو ناپ کے تا دیکھے یار گاٹا تو بہت پرے دی گال ہے کوئی سا کو گال تا کٹ کے دیکھے یار اسا ولدی ہک نہیں اسا 10-11 گالیاں کٹ مرے نے کوئی سا کو تھپ تا مارے یار اسا ولدی سلب ہو گئے نے سارے حالات تھی گئے ہیں قربان ونجا سونے محبوب دا تحمل عجز اس کو مراد سادے علی عاجزی نہیں
عجز کو مراد انکساری جری سونے رب نے آپ کو نبوت دے مطابق عطا فرمائی وہ آئیسی. آخری واقعہ سنا کے بیان کو اختتام دی طرف اے بہت لمبا چوڑا مختصر کرے سا یہ کوڑیاں تے سچیاں گالیاں جڑی لاونیاں. حضرت وہب بن منبہ اپنے دور دے بہت بڑے تابعی بزرگ آپ فرمانے بھی پچھلے جڑے بنی اسرائیل دی انبیاء گزرے انہاں چوں ایک نبی ہے حضرت اشعیاء. بعض علماء نے اندر اے نام لکھے تے بعض نے لکھے شایا. مختلف ان تلفظات ان چونکہ بنی اسرائیل دی زبان عبرانی ان دے کچھ تلفظات مشکل ہیں. علماء کرام نے اپنی اپنی حیثیت دے مطابق انہاں دا اعراب بیان کیتا. جی میں تو کہہ سن بخت نصر عام طور تے کو پڑھا ویندا بخت نصر تے بخت نصر. حالانکہ مستدرک للحاکم دی حدیث پاک دے وچ اس بادشاہ دا نام لکھا ہے بخت نصر. سواد دے اوتے باقاعدہ شاد لگی ہوئی ہے بخت نصر. اساں پڑھدے ہیں اپنے زمانے میں بخت نصر تے بخت نصر. الغرض بہرحال اشعیاء یا شایا علیہ السلام کو سونے رب نے وحی فرمائی اے شایا اپنی قوم وچ کھڑا تھی ون اس قوم کو تے درس دیونے. یا اللہ کیڑا درس دیونے؟ سونے رب نے فرمائے علامہ تیرا کام ہے وحی دا نزول فرماون میرا کام ہے. یعنی تو صرف زبان کھلے سے انہاں کو آپ سے خاموش رہو ایک خاموش تھی ویسے تقریر کرواون میرا کام ہے. حضرت اشعیاء یا شایا علیہ السلام چڑھ گئے جی اپنے میدان تے جیری چھاتی نہ کھڑونا آئی. آپ نے 3 حقلاں ماریاں. اے پہاڑو سن گنو پہاڑوں کو پہلے مخاطب کیتا نے. اے زمین تو بھی خاموش تھی ون اے آسمان تو بھی متوجہ تھی ون. مطلب کہ ہے میں آپ نہ لینا پیا سونے رب میں کو حکم دیتا ہے. رب دا نبی ہاں سونے رب میں کو حکم دیتا ہے جی ہاں کیری گال کرنی ہے سارا کو خاموش کروا کے گال میں کرنی ہے. سونا رب ارشاد پیا فرمائندا ہے ہک نہ ہک دی اس پیغمبر آونا ہے جے کو میں اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے. محبوب بنا کے بھیجا ہے. ان دی شریعت وچ کیری کیری شے جائز ہو سی سونے رب نے ساری کو ترتیب نال بیان فرمایا. اے اشیاء انہاں کو دسیندا ون اس محبوب دی خصلتاں کے ہو سن ان دی عظمت تے شان کے ہو سی. میں اس کو کیویں اپنا محبوب بنایا ہے تے او کو کیویں رکھساں دشمن دا مقابلہ کیویں کرے سی. ان دی امت دا حال کے ہو سی نمازاں کیویں پڑھ سن صفاں کیویں بنے سن جنازے کیویں ادا کرے سن حج تے ویسن تے ارکان کیویں ادا کرے سن عمرے تے ویسن تے ارکان کیویں ادا کرے سن وضو کرے سن تے اپنے چہرے کو کیویں دھو سن اپنی بہیوں کو کیویں دھو سن سر دا مسح کیویں کرے سن اپنے پیراں کو کیویں دھو سن اپنے رشتہ داراں نال مل سن تے انہاں دا سلوک کیویں ہو سی کہ دشمن دے سامنے آ سن دشمن اسلام دے سامنے اس ٹائم انہاں دا انداز کیا ہو سی. الگرا سونے نبی دی ساری شریعت جیری سونے نبی کو رب سونے نے عطا فرمائی ساری بنی اسرائیل پیغمبر دی زبان وچ سونے رب نے خیال واقعی ادا فرمائی بھی تیں دے سامنے یہ ساری زمین بھی سن سی پہاڑ بھی سن سن آسمان بھی سن سن تاکہ ساری کائنات کو پتہ لگ ونجے میری بارگاہ وچ اگر کہ ہستی دا مقام ہے تا محمد مصطفیٰ دا مقام ہے. تو عادت سادہ ذکر بنی اسرائیل دی انبیاء کریندے رہ گئے. سارے وضو دا ذکر اتھا باقاعدہ الفاظ ہیں کہ میرے محبوب دی جڑی امت سی نا اے وضو کرے سی اپنے چہرے دھو سن اپنے پہیاں کو دھو سن. سونے رب فرمائے اے اپنے وضو نال مطلب اے تا اپنی نماز واسطے وضو بنے سن تے میں اس پانی دے نال انہاں دے گناہاں کو دھو ساراندا. سونے محبوب فرمائے جڑا بندہ وضو کریندا نا چہرے نال چہرے دے گناہ مٹ وینن اے آرکاں سمیت پہیاں دھوندے وے انہاں دے گناہ مٹ وینن پیر دھوندے وے پیراں دے گناہ مٹ وینن. الغرض جسم دے جتنے حصے تے وضو دا پانی واندا ہے سونا رب اتنے گناہ معاف فرما دیندا ہے. ایویں سے علماء لکھے کہ وضو دا پانی مکروہ ہے مسیح ہی نہ ڈھایا کرو پونچھ چھوڑا کرو اپنے رومال نال یا صافے نال. ایویں سے علماء نے ارشاد فرمایا یہ پانی مکروہ تھی ویندے گناہ والا پانی ہوندا. الغرض حضرت اشعیاء یا حضرت شایا علیہ السلام نے سونے نبی دی ساری محبوبیت کو آپ دی امت دے خصائل کو آپ دے مناقب کو بڑی تفصیل دے نال بیان فرمایا. وہی سونے رب دی ہے زبان اس پیغمبر دی ہے سونا نال آسمان بھی ہے زمین بھی ہے تے پہاڑ بھی ہے. اساں یار خوش نصیب ہیں کہ نہیں اساں انہاں گالیاں تے غور کرنا یار جیرے نبی دی شریعت کو پچھلے انبیاء بیان کریندے رہ گئے تے آدھے رہ گئے. میرے مالک نبوت نہ دیتی ہویا چلو اپنے محبوب دا امتی بنایا ہویا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ دے بارے روایتاں موجود ہیں. نبوت نہ دیتی ہویا خیر نبی نہ بنایا ہویا اپنے محبوب دا امتی ضرور بنایا ہویا. آج تھوا کو تو میں کو گھر دے وچ بہ کے دین مل گیا ہے. سارے پیو رہا مسلمان الحمدللہ گھر دے وچ کلمہ پڑھ چھڑائی سے انہاں کول پوچھو نا جنہاں پیٹ دے اوتے پتھر بدے ہیں 3 راتی 7 راتی انہاں کول کھاون پیون دی شے نہیں ہوندی. سونے محبوب دے اپنے گھر مبارک وچ ایجیاں نہیں ہوئی گزرے کہ آپ دے گھر چولہے دے وچ بھا نہیں بلدی کھاون دی شے نہیں ہوندی. اندازہ لو آل رسول اہل بیت اطہار سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا بطول دے گھر کئی دیوارہ تک فاقے رانی ہیں. حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی شیر خدا انہاں دی سیرت تے پڑھو یار انہاں زندگیاں کیویں گزاریاں. لیکن اج اساں ہر شے کھامون پیمون بے حد و بے شمار ہے. رب دی کیری نعمت یار سارے کول کونی ہر شے سونے رب دیتی ہے. اسے جسم دا بدلہ یا اسے جسم دا احسان چکاونا چاہوں نا ساری زندگی سیر سجدے رکھی رہوں یہ جسم دا بدلہ یا احسان اساں نہیں چکا سکتے.
کہیں اکھ والے کول اکھ دی قیمت پوچھنی ہے تو کہیں اندھے کول ون کے پوچھو. زبان دی قیمت لیندی بیٹھی ہے جتنا مرضی ہے پلکوں بیٹھے اپنی جو ہے سونے رب جو دیتی ہے بس ٹھیک ہے ہلاؤں بیٹھے. ان دی نعمت دی قدر پوچھنی کیا گھونگے کول ون کے پوچھو. کن سن دے بیٹھے تو سائیں میں بھی سن دے بیٹھا تھوڑی گالی تے نعرے انہاں دی قدر پوچھنے کہ ڈورے کول ون کے پوچھو. یہ ہاتھ سلامتی الحمدللہ یہ پیر سلامتی الحمدللہ کیرے واسطے بنے ہیں یار؟ سونے رب دے رستے تے چلن واسطے بنے ہیں. اس رستے تے آؤ یار. امت مصطفیٰ اس ٹائم بہت پریشانیاں دا شکار ہے. فلسطین دی حالات تھوڑے سامنے ہیں, کشمیر دی حالات تھوڑے سامنے ہیں. 57 اسلامی ملک ہے یار, 3 یا 4 ملک انہاں دے منڈے نال منڈا ملے ہی کھڑے, باقیوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کتھے نبی ہے. اج انہاں تے کل سبھی سارے ہوتے آویں کہ بن سی یار. تاریخ دان کل دیاں پوسٹاں چل دیا رہن, کل انڈیا تے پاکستان دا میچ ہے نا, تاریخ دان پوسٹاں چلیں دے رہن بھی تاریخ یہ لکھن وچ مجبور تھی ویسی فلسطینیاں کول اپنے پیاراں کو دفناون واسطے زمین ہی کو نہیں. وہ ہتھاں تے چاہیے ودیاں لاشاں کو انہاں کو کفن واسطے کپڑا نہیں ملدا. پاکستانی عوام ٹی وی دے سامنے بیٹھ کے کہہ لیندے بیٹھی ہے دیکھا پاکستان جیتدا ہے کہ انڈیا جیتدا ہے. مٹی پلیت تھی ہے کہ نہیں تھی؟ ناراض نہ تھی وے نوجوان نسل تھوڑے واسطے یہ ضروری پیغام ہے. اساں کیڑے کم وچ پے گئے ہیں, اساں کو کرنے کیڑے کم چاہیے ہیں. کنز المال دی حدیث پاک کے سونے بابو فرمائے میری امت دا ایک گروہ بیت المقدس دی حفاظت کریں دیا راسی بھاویں قیامت کیوں نہ آویں. اج اس جماعت کو ساری ضرورت ہے. اج اتھا پریشانی ہے, اتھا ہسپتال ختم تھی گئے, ڈسپینسریاں ختم تھی گئے, انہاں دا بجلی دا نظام, گیس دا نظام, پانی دا نظام بالکل ختم تھی گئے. قبلہ میرے سنت باقاعدہ اعلان فرما چکے ہیں اساں انہاں دی امداد کرن واسطے تیار ہیں. مختلف تنظیمیں اعلان فرما چکی ہیں, پاک فوج دے دستے تیار ہیں, صرف اشارے دی دیر ہے جویں اشارہ ملسی ساری تحریکاں الحمدللہ ونجن واسطے تیار ہیں. سارا بھی کچھ حق بندا یار, کتنا حق بندا ہے. اساں اور تا کچھ نہیں کر سکتے, فجر شام انہاں واسطے دعا تا کر سکتے ہیں, انہاں دا اتنا ساتھ تا دے سکتے ہیں. سارے اپنے مسلمان برائن سونے محبوب فرمائے تہاڈے آپا تے جڑے حقوق ان نا اگر ایک مسلمان کو سٹ لگے نا تے در تھی وے بیا روون لگ ونجے میرے مسلمان کو سٹ کیوں لگی ہے. ہن حال کے ہے سٹ مارن لے صاحب ہونے مسئلہ ہے روون کیویں آوی اساں آپ رواون والے ہیں. غیر تا غیر رہ گیا, گھر دے وچ ماں پیو پریشان ہیں, اولاد رواون والی بن گئی. اکھیاں دی ٹھنڈک تے بنسی ودی. اج کل اولاد ماں پیو کو رویندی ہے. دھیاں بھیڑیاں دے رشتہ دے مسائل ہیں, پتراں دے مسائل ہیں, دوستیاں یاریاں دے چکر وچ پھس گئے, پیو ماں دا خیال ہی نہیں رہ گیا. وہ بڈھے تھی گئے جی, اپنی زندگیاں گزار کے ساکوں پال پوس کے وڈا چنگا چوکا جائیداداں تقسیم کر کے اپنی زندگی کو داؤ تے لا کے پرنا کے سونے گھر بنا کے دے چھوڑے نے. ہن انہاں کو ساری لوڑ ہے, ساکو پتہ ہی کوئی نہیں بابا کتنا ود, ساکو پتہ ہی کوئی نہیں اماں دی پوزیشن کے ہے. ذرا غور کرے اے ٹائم ہر کہندے ہوتے آونا ہونے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ مقولے نہیں بنے ہوئے. اس اجتماع دا مقصد اپنی تربیت, اپنی اصلاح سب کو پہلے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سونے رب نے قرآن واضح پیغام دیتا ہے, اے لوگو خیال کرا ایمان آلو پہلے اپنے آپ کو بچاونے بھا کول جہنم دی بھا کول وات اپنے گھر والوں کو بچاونے. تساں گواہی وے تہاڈے کول پوچھا ویسی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تساں ہر بندے کو مخاطب کر کے سونے محبوب فرمایا تساں نگرانی میں اپنے گھر پیو کول پوچھا ویسی پتراں تے دھیاں دے حقوق ادا کیتے نہیں یا نہیں کیتے. ماں کول پوچھا ویسی پتراں تے دھیاں دے حق ادا کیتے نہیں یا نہیں کیتے. زال کول پوچھا ویسی مسالے دا حق ادا کیتا وی یا نہ وی کیتا. تے مسالے کول پوچھا ویسی زال دے حقوق ادا کیتے یا نہیں کیتے. اساں وڈے بڑے ودے ہونے ہیں, میں تو فجر دا وینا تے شام کفتہ لیول دا میری تے نوکری ہے. یہ تو گھر بیٹھی کملی کو کیا پتہ ہے دنیا کتا پہنچ گئی, وہ بیا تا کوئی پتہ کو نہیں. اتنا یاد رکھے سونے محبوب فرمائے ایک گھروں ویندے وے نا تساں فجر کو تے شام کو ولدے وے تے میں پھنڈ دے ودے ہوندے وے اج میں کو بہت ساری رقم مل گئی ہے تے سیلری کھدی آنا تے میں مزدوری کمائی آنا. پر میں اس دا منہ ہی نہیں جڑی گھر بیٹھی سونا رب انہاں بچاں تے اس طرح میں جڑی تھوڑی زال ہے اون دے منہ کول تھا کو رزق پیا دیندا ہے. یہ رزق زالیاں دا صدقہ اللہ سونا عطا فرماندا ہے. جندے صدقے رزق پیا ملدا ہے. دیکھو کو کنا جوڑا گھن دیتا سی غمی تے خوشی دے موقع تے شریعت دا حکم ہے نان نفقہ شوہر ذمہ واجب ہے. غمی تے خوشی دے موقع تے دے گھن کرے سی رسم و رواج دے مطابق. یہ نہیں جو تنگ کریں دی ہے میں کو فلانا پھلیل چاہیے تے فلانا پاؤڈر کریم تے سرخی چاہیے دی ہے وہ میں کو ہرو مرو گھن کے دے سے نہیں, اپنی جیب اپنی حیثیت دے مطابق. زال دا بھی حق بندا ہے نا, دیکھے نا یار میرے مسالے دی کیپیسٹی کتنی ہے, دیکھا کتنا برداشت کر سکتا ہے, ان دے مطابق اپنی فرمائشاں کرے نا. اے نہیں بھی فلان دی زال جو 25,000 لا جوڑا پاتی ودی ہے نا تے فلانی شادی تے یہ جڑی شادیاں تے مل دے نا رولے اتھیں پونے ایک بے کو دے دین او فلان دی تو وہ 25,000 لا جوڑا پاتی ودی ایتھا آگے واتے شوہر دی ذمہ لگ ویندی ہے ناراض نہ تھی وے میں کوئی 25,000 دی او شو دے اپنی تنخواہ 25,000 وہ گھر دی پوری کرے راشن پورا کرے جتے کو 25,000 لا جوڑا گھن کے دے. سونے محبوب فرمائے او جوڑے اللہ سونے نے محبوب نے ارشاد فرمایا میں کو اپنی زالیاں نال پیار ہے تسیں پیار کیتا کرو. ہاں کہیں پوچھا نا یا رسول اللہ چنگا جانا کہہ رہے اساں تو کو آدے نے جڑا سا کو چنگا تھی کہ ملے
جھکے ہاتھ چومے جی علی کرے ہر کڈاں کرے کشا کھواوے پلاوے اسوا تے یار بہت چنگا بندہ ہے کیوں اخلاق تے بہت میٹھا یار جتھے ملدے ہاں نال لیندے دوئیاں دیندے کشا کھویندے پلیندے سونے محبوب کو جلے سوال تھی چنگا جڑا کہہ رہے آپ نے جڑا اپنی ذال نال چنگے وہ چنگا جڑا ہی نہیں بیر تو سا چنگے بڑے ہوتے ہونے نا جڑا ذال نال چنگے نا وہ چنگا جڑا ہی نہیں کیوں تے کوشش کیتے کرو نازک شیشیاں سونے محبوب فرم ایشو دیاں پٹھیاں پسلے کول پیدا تھیاں نکی نکی گال تے ناراض ہی تھی ونین پریشان ہی تھی ونین پر میں انہاں کو سمجھاون واسطے بھی تھوڑا حوصلہ چاہیے وڈے دل رکھے کرو سجنے ہے نا قوت برداشت میں کو ملتان دا واقعہ یاد آ گیا آخری گال ہے میں انشاءاللہ لمبی چوڑی ہوں تقریر میری مک گئی ہے ہن آخری کوڑیاں تے جڑیاں کولیاں گالیاں ہیں سچیاں تے کوڑیاں کریندا بیٹھا ملتان شریف وچ ایک زال ہے شودی بڈھی تے او وقت کہیں کہ ویلے بھجدی آئی تے کمل آ رہی تے نا شودی کو اپنے پردے دا ہی پتہ نہیں ہوندا لوگ واتو کو ہٹ گئے نہیں بڈھی آئی شودی کئی حیا کر وینی رستے تے ہٹ وینی کئی جوان ہیں واتوں دے تے کھلدے وی ہن تے تانے مرے نہیں اے پتہ نہیں کملی شودی کو کہ کملی جو آئی ایک دفعہ مسیح تے اعلان تھی وہ سارے لوگ حاضر تھے جو پیر میری علی شاہ صاحب تشریف کی دیا نہیں پیر میری علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا ملتان شریف حاضری ہے بجی میں اس بڈھی اعلان سننا وہ تو گلیاں بھائی دیا دی میں کو کپڑے دیو میں کو کپڑے دیو میں کو کپڑے دیو میں کو کپڑے دیو سارے لوگ حیران تھی کہ بھئی یار اساں روزانہ ہی کو دے دیے بھج دیے کو پردے دا ہوش واس نہیں ہوندا اساں ہی کو آدے ہیں بو چھوڑ کر چا یا اپنا پردہ کاٹ چا کو پتہ نہیں ہوندا اج کیوں آدی ہے میں کو کپڑے دیو میں کو کپڑے دیو کہیں وہ سیانے بندے کو روکتے پوچھا امڑی کیتھی گئی آئی ہے اج خیریہ اساں روزانہ تے کو آدے ہیں کپڑے پا یا اپنے پردے دا خیال کرتے کو پتہ ہی نہیں ہوندا اج تو آدی میں کو کپڑے دیو سکتا ہے اعلان نہیں سن اج جنا آندا پیا ملتان دا مطلب ہے اسا جنے صرف نام دے بنے ودے او آدی اج جنا آندا پیا ملتان اس پیر میرے علی شاہ صاحب دا نام سنے نا اس نام نہیں چاہو سکا اج جنا آندا پیا ملتان ایویں سے کپڑے پاونا چاہیے ہن اندازہ لو آکھن دا مقصد ہے اساں جنے ہیں مرد حق یہ ہے کہ آپ نے قوت برداشت پیدا کرے سونے محبوب دا واقعہ سن چکے ہیں ایویں سے شودیاں اگر کہیں گال تے غصے تھی ونجن علامے آ ونجن نا ہک لمحہ سونے محبوب آپ سمجھائے صحابہ کرام اے میرے صحابہ خیال رکھا کرو یہ شودیاں ہک ٹائم علامے آ ونجن نا بیا ٹائم آوے نا واتینا دا موڈ بالکل ٹھیک تھی ویندا اس سونے محبوب آپ مثال بیان کرویں آقا کریم کو لینا مشورے سوال کی دیا آپ دی ازواج مطہرات نے ساکو فلانے کپڑے چاہیے دیں ڈھنگنے کپڑے چاہیے دیں پورا واقعہ موجود ہے سورہ احزاب دیتا ہے سونے محبوب نے بلا کے نا سمجھیں دے بیٹھے ہیں تے ساریاں نال بیٹھیاں تے حضرت صدیق اکبر ہے کیا کو منجان دی اجازت کو نہیں سارے بہرین پریشان سونے محبوب تے ازواج مطہرات بیٹھے حضرت عمر آگے بہت پریشان یا رسول اللہ اجازت دیو صدیق آئے کھڑے سونے محبوب فرمائے کیا کو عمر دی اجازت کو عمر آئے کھڑے کیوں کو عمر دی اجازت کو نہیں حضرت عمر فرمائے میں 3 دفعہ اونچی آواز نہ لگا یا رسول اللہ رب دی قسم اجازت دیو چا اگر قصور میری دھی دا ہوسی ہنے گچی لہون واسطے تیار ہاں بی بی حفصہ سونے محبوب دی زوجہ محترمہ جلے سونے محبوب اجازت دیتی نبی صدیق کی آمد دیو فاروق کی آمد دیو ان اندر دا منظر آپ حضرت عمر فاروق اعظم بیان فرمینن سونے محبوب دی ساری ازواج مطہرات سامنے بیٹھی ہیں سونے محبوب انہاں دے سامنے بیٹھے ہیں تشریف فرمان تے چپ گڑو پیو کا خاموشی ہے ہن میں منصوبہ بنایا بھی کوئی ایجیاں گال کراں جو سونے محبوب کھل پومن انشاءاللہ چہرے مبارک دی رونقوں میں بحال تھی ونجے بہت غم زدہ حالت دی جان میں سونے محبوب کو میں اشارہ کر کے کہ یا رسول اللہ کاش تساں میرے گھر آندے نا تے میرے گھر آ کے دیکھو میری زال میرے کول کئی شے منگیا تے میں اون دی گچی میں مروڑ گنا ایویں آپ یہ جملہ کاٹ چھوڑا سونے محبوب کو کھلاون واسطے سونے محبوب مسکراون لگ گئے آپ نے ارشاد میں عمر جڑے بیٹھی ہیں نا انہاں دے وی جیاں فرمائشاں تھیں بیٹھے یار میں واسطے انہاں کو بھلائی بیٹھا انہاں کو سمجھادا بیٹھا سونے رب نے قرآن دیا 2 آیتاں نازل فرمائیاں 2 آیتاں فرمایا اے محبوب دی بیویاں تساں کو فیصلہ تھوڑے ہاتھ وچ دینی ہے تھوڑی مرضی ہے دنیا داری چاندیاں وے اے میرے محبوب انہاں کو حکم فرمایا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا تو کو دنیا دا مال چاہیے میں دیوان واسطے تیار ہاں لیکن وات اپنے نکاح وچ نہ رکھے ساں وات کو میں چھوڑ دے ساں تساں جانو مال جان جو اگر تو کو چاہیے اللہ اون دا رسول تے سونے رب دی جنت وات میں ہر شے دیوان واسطے تیار ہاں اے 2 فیصلے بس سارا ہاتھ جوڑے عرض کی یا رسول اللہ سادے کول غلطی تھی گئی ہے سکو اللہ اون دا رسول تے جنت چاہیے سکو مال تے جوڑے نہیں چاہیے سونے محبوب سمجھایا ہے انہاں کو آکھن دا مقصد ہے اسیں سمجھاونے اے گڈی تے گڈے دا خیر نہیں یار چھوٹے لائی بال بنا بانی ہیں نا اس ویلے بنا کے تے اس ویلے ونجا کے بھا چلے ہیں چلو بھی گڈی تے گڈا سڑ گئے نا یہ رشتے نبھاونے یہ سونے محبوب دا طریقہ کار ہے آپ دی 2 صاحبزادیاں کو طلاق دیتی گئی سونے محبوب دی چاچے دے سکے پتراں چاچے دے یعنی پتیراں طلاق دیتی سونے محبوب مجھے تھے لیکن چونکہ شریعت دا حکم ہے وہ دے مطابق عمل کرنا آئی لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیتا انسان ہے خدا نہ خاص تک کڈاں اے ٹائم آئی ویندے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا زندگی دے میل اللہ تعالی خوشیاں دے میل بناوے تے غماں کو محفوظ فرماوے اے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے اللہ کرے اساں اس محفل جو جس سیکھی ہے نا اون تے عمل کرن والے بنو